ہمارے حصے کا کریٹو کام کر رہے ہیں اور مینجمنٹ ابھی بھی ہم ہی کر رہے ہیں. وی آر دا ونس گوئنگ آن سائٹ اینڈ ریزالونگ ایشوز. خواتین حضرات، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو 2 ویڈیوز آپ سے اس سے پہلے شیئر ہوئی، اس میں ہم نے ایک آپٹمزم، ایک ٹیکنو آپٹمسٹ کے طور پر آپ سے بات کی کہ یہ جو اندیشے اور خوف ہیں شاید یہ میرے خیال میں تھوڑے سے پری میچور ہیں، اور ہم کم علمی کی بنیاد پر شاید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایک تھریٹ ٹو ہیومینٹی کے طور پر لے رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے تو اس کے مس یوز کے امکانات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اور جو مس یوز ہوگا وہ صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت نقصانات کا احتمال بھی ہو، اور دیر فور ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ان اسپیکٹس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ضرور کر لیں کہ جو چیلنجز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ وہ جو ایک باکمال شاگرد رشید قاسم صاحب کی ہیں، حدیقہ صاحبہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا کیانی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ان سے یہ فرمائش نہ کیجیے گا اگلی ویڈیو میں کہ یہ گانا بھی سنائیں. میں سنا سکتی ہوں لیکن میرا گلا خراب ہے. وہ آپ کو بتائے، وہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے گلوکار ہیں ان سے جب آپ بات کریں تو ان کا گلا خراب ہوتا ہے، اسی دن ہوا ہوتا ہے. آپ کا بھی آج ہی ہوا ہوگا میرے خیال میں. بالکل، آپ کو جب سے ہی پتہ چلا کہ یہ بہرحال ہم نے ایسی کوئی فرمائش آپ کے ساتھ نہیں کرنے والے، لیکن یہ موضوع ہم نے سوچا کہ ڈسکس کریں کہ جو چیلنجز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، آپ کو ایک فیوچرسٹک، نیچرلی آپ کے سامنے ایک زمانہ ہے، ہم تو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو فرام ویئر یو آر اسٹینڈنگ ایز اے ٹیچر، ایز این آرکیٹیکٹ، ایز somebody who's training and teaching more students in the years to come، کیا چیلنجز نظر آتے ہیں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے؟ I'll start with something جو میں نے پڑھا ابھی ریسنٹلی کہ آج سے 8-10 سال پہلے پیپل ور پریڈکٹنگ کہ جب اے آئی انٹروڈیوس ہوگا تو سب سے پہلے اٹ ول ریپلیس بلو کالر جابس، جو بیسک لیول کی میکینیکل جابس ہوتی ہیں. دین اٹ ول ریپلیس وائٹ کالر جابس، جس طرح سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، کوڈنگ اور یہ سب کچھ ہے. لاسٹ میں جا کے اٹ ول بی ایبل ٹو ریپلیس دا کریٹو جابس، ول بی ایبل ٹو ریپلیس ڈیزائنرز، گرافک ڈیزائنرز، ویژول آرٹسٹ اینڈ آل آف دیٹ. پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایکچولی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اٹ ہیز اسٹارٹیڈ دی ادر وے راؤنڈ کہ سب سے پہلے اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹیکنگ جابس فرام دا کریٹو پیپل، کہ it is doing everything that a writer can do, it is doing everything that an architect can do, it is doing everything that a visual artist can do, a photographer can do, surgeon exactly. تو جو قاسم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ he wanted that time to do something more creative، پر ایکچولی اگر وہ کر تو یہ رہا ہے نا کہ وہ ہمارے حصے کا کریٹو کام کر رہا ہے اور مینجمنٹ ابھی بھی ہم ہی کر رہے ہیں. وی آر دا ونس گوئنگ آن سائٹ اینڈ ریزالونگ ایشوز. سو بیسیکلی جب وہ مزید ٹیک اوور کر لے گا تو ہماری جو ٹوٹل جاب ریکوائرمنٹ ہے، جو جاب ٹائٹل ہے، دیٹ ول اونلی بی کہ ہم سائٹس مینیج کر رہے ہیں. اور سیم گوز فار ڈاکٹرس کہ وہ شاید پرابیبلی آئی ویز انسرٹ کر رہے ہیں، بس صرف دیٹ از دیئر اونلی، یا اس قسم کے جو پروسیجرز ہیں دیٹ دے آر ڈوئنگ، یا وہ بھی شاید روبوٹس ٹیک اوور کر لیں. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ کہ دیکھیے یہ جو لفظ آپ نے کہا نا کہ the jobs that they are doing will be taken over. True, absolutely. The jobs that they are doing would be taken over. Yes. But is a human, is a doctor, is an architect, is an artist only reduced to that job? نہیں. دیکھیے ڈاکٹر کا جو ذہن ہے، آرکیٹیکٹ کا جو ذہن ہے، آرٹسٹ کا جو ذہن ہے، وہ تو اس نے ایک وسیع و عریض کانسیپٹ کو ابزارب کیا ہوا ہے، صحت کے تصور کو ابزارب کیا ہوا ہے ایک ڈاکٹر نے. کائنات میں جو تصورات ہیں تخلیق کے، بلڈنگز کے، یعنی عمارات کے، جو کچھ بنا ہے اس کے تمام تصورات ایک ذہن میں ہیں جس کا نام آرکیٹیکٹ ہے، جو آپ کا شعبہ ہے. اسی طرح جو مصور ہونا ہے رب کا، اس کو ابزارب کیا ہے ایک آرٹسٹ نے اپنے اندر. اس نام کا ایک پرتو ہے وہ جو مصور ہے. تو کیا وہ صرف، یعنی ایک مصور، کیا وہ پینٹنگ ہے جو اس نے بنائی ہے؟ اس کے کتنے اور پوٹینشلز نکلنے والے ہیں
اگر آپ کو اس ایک پرٹیکولر جاب سے ہٹایا جائے گا، تو اگر مجھے آپ اس سے کہ میں سارا دن پروسیجرز کرتا ہوں، یا میں سرجریز کرتا ہوں، یا میں کوئی انٹرویوز کرتا ہوں، یا میں تھراپیز کرتا ہوں، اگر میری جگہ ایک روبوٹ ایسا کرنے لگے گا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہت ساری اور چیزیں میں کرنے کے قابل ہو جاؤں گا جو اس منڈین ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں نہیں کر پایا، کیونکہ میں وہ کام کرتا رہ گیا نا، تو دیر فور مجھے موقع نہیں ملا کچھ اور کرنے کا. تو وہ جو کچھ اور کرنا ہے اس سے میں صحت کے تصورات کو کس جگہ لے جا سکتا ہوں وہ رہ گئے. اور میں نے ایک ہسپتال بنا لیا جہاں پر میں نے تجارت شروع کر دی مریضوں کو ٹھیک کرنے کی. تو اسینشلی دیکھیے میں نے کتنا ظلم کر لیا ہے اپنے اوپر کہ میرا کاروبار ڈاکٹر کی حیثیت سے لوگوں کی بیماریوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. آپ ذرا میری ٹریجڈی دیکھیے کتنی بڑی ہے. اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں بہت وہ ایک نوبل پروفیشن میں سے ہوں جس کا کام اس پر چل رہا ہے کہ لوگ بیمار ہوں. تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ علم میں نے حاصل تو ضرور کیا تھا، پریونشن آف ڈیزیزز کا، پروموشن آف ہیلتھ کا، لیکن پھر مجھے موقع نہیں ملا. میں اسی چکر میں پڑ گیا کہ وہ اپینڈکس نکال دوں اور میں کسی کا ڈپریشن ٹھیک کر لوں اور وہیں پھنس گیا. تو مجھے اگر یہ کام کرنے کے لیے روبوٹ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں جا کے بات کروں صحت مند رکھنے کی، میں بات کروں کہ صحت اور خوشی کا آپس میں کیا لنک ہے. میں یہ دیکھوں کہ جو جسم ہے، جو روح ہے، جو ذہن ہے، اس کا آپس میں جب رشتہ بنتا ہے تو وہ جو فورتھ ڈائمینشن پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو دا ہول از مور دین دا سم آف اٹس پارٹس ہے، وہ کیا ہے؟ کہیں وہاں تو اصل منبع نہیں ہے. اصل منبع صحت کا، خوشی کا، انسان کی ترقی اور ترویج کا اصل کہیں اس ہیلو میں، اس مور دین دا سم آف اٹس پارٹس میں تو نہیں ہے کہیں. لیکن میں نے کبھی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں تو مٹیریل میں پھنسا رہا ہوں نا. تو یہ ایک بڑی زبردست مجھے اپرچونٹی ملنے والی ہے اس کے نتیجے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، کہ میں مور دین دا سم آف اٹس پارٹس کو ڈسکور کروں اور وہاں بہت سارے سوالات کے جواب اپنے لیے ڈھونڈوں، وہ سوالات جو شاید کایا پلٹ دیں انسان کی. سو مت گھبرائیں اس سے. دیکھیے قاسم صاحب سے بات ہو رہی تھی نا، تو ہمیں آج تک پیشن نے رول کیا. بالکل. انٹلیکٹ تو ہم نے ڈیولپ کی، لیکن جہاں پیشن اور انٹلیکٹ کا میچ پڑا وہاں ہمیشہ پیشن جیتا. ایسا ہی. اور پیشن کو کس نے رول کیا؟ خوف نے اور انعام نے. تو میں نے ڈاکٹری کی لیکن پھنس کہاں گیا؟ انعام میں، ریوارڈ میں، پیسے میں، جیت میں، ڈوپامین رش میں. اس میں پھنس گیا. تو انٹلیکٹ ایک طرح سے غلام ہو کر رہ گئی واپس اپنی انسٹنکٹس کا. تو ایک امکان ہے نا اس وقت انٹلیکٹ کے آزاد ہونے کا، پاسبلٹیز اور نکلنے کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنیاد پر. لیکن سر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹیز نہ کرنی ہو اور آپ کو وقت مل جائے تو وہ وقت آپ جن چیزوں میں صرف کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ریسرچ ہے مزید، یا جس طرح انسان جو آپ کے مریض ہیں ان کے ساتھ جا کر ایک انسانی لیول پہ ایک تعلق قائم کرنے کی، تو یہ ساری چیزیں بھی تو اے آئی کر رہا ہے. جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہماری بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ ودن اے فیو ایئرز دیر ول بی روبوٹس ہو ول بی ڈوئنگ دا جاب آف اے سائیکائٹرسٹ، کیونکہ لوگ دا کمنگ جنریشنز ول بی مور ول بی مور ایزی، ان کو آسانی لگے گی کہ مشین کے ساتھ بات کرنے میں، کمفرٹیبل ود دا مشین. اور وہ سفر شروع ہو گیا. دیکھیے آج کا جو بچہ ہے، جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، جی، وہ کتنا کمفرٹیبل ہے مشین کے ساتھ. وہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے ایک مشین کے ساتھ یا اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ کمیونیکیشن میں، انٹرنیٹ کے اوپر ورچوئل ورلڈ کے ساتھ کتنا کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی نہیں اس کا رشتہ آپ سے کمزور ہو رہا. اس نے آپ کے اندر ایک، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، یعنی میں ہوں، میری فیوٹیلٹی دیکھ لی ہے نا کہ میں نے کتنے دھوکے دیے ہیں اسے، میں نے کتنے خواب دکھائے ہیں جن کو خواب دکھا کے ان کو پھر چکنا چور کیا ہے. تو اب وہ شاید ڈسکور کر گیا ہے نا اس نانسنس کو اور اس کریپ کو، اور اب وہ شاید چل پڑا ہے اس طرف جہاں وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ خواب مت دکھانا، میں اپنی حقیقتیں خود تلاش کرتا ہوں.
اور جب میں حقیقتیں تلاش کر لوں گا اور وہ پریڈکٹیبل حقیقتیں ہوں گی تو پھر میں وہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں خواب ہے اس کو حقیقت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کام صوفی نے کیا ہے پہلے, لیکن اس نے الہامی دنیا کا کام کیا ہے. اس نے عام اپنے آپ کو زندگی کے باقی جو منڈین چیزیں ہوتی تھی اس سے الگ کر لیتا تھا نا, الگ کر کے وہ ایک دنیا بساتا تھا جہاں پر جو اندر کا سفر تھا وہ تھا. اب اس کی دنیا کی خوبصورتی اور حسن آپ دیکھیے اس کی شاعری میں. اب جو آنے والا زمانہ ہے اس میں وہ جو اس کی شاعری تھی وہ حقیقت کا رنگ شاید بنا سکتی ہو, کیونکہ اس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بت توڑے گی نا, وہ بت اس دنیا میں جو صوفی کی دنیا ہے وہاں پہلے ہی موجود نہیں ہے. تو ریئلائزیشن ہے, وہ جو مومنوئڈ ورلڈ ہے نا اس کے اندر ریئلائزیشن ہے اس دنیا کی جس کے خواب ہم نے ضرور دیکھے ہیں, لیکن یہ دنیا کے بادشاہوں نے اور دنیا کی طاقتوں نے اور اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں وہ خواب تو دیکھنے دیے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ صرف خواب ہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کبھی حقیقت نہیں ہونے دیا. تو اب امکان ہے کہ شاید حقیقت ہو جائے. لیکن یہ جو ہم حقیقت تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو جس طرح سے یہ بات جب شروع ہوئی, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ایک بند کمرے میں ایک مشین کے ساتھ وہ بیٹھ کر اس کائنات کی حقیقت تلاش کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے مصور کی بھی بات کی کہ اس کو اے آئی اس لیے نہیں ریپلیس کر سکتا کیونکہ وہ مصور, اس کا آرٹ جو ہے دیٹ از بیسڈ آن ہز لائف ایکسپیرینسز, اس کے مور دین ہز جاب. ایگزیکٹلی. تو وہ جو اس نے سارا کچھ دیکھا دنیا میں اپنے آس پاس, جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھے, جس طرح لوگوں کے اوپر ستم ہوتے دیکھے, سب کچھ جو اس کے ایکسپیرینسز تھے وہ اس کے پاس ایک میڈیم تھا ایکسپریس کرنے کے لیے, دیٹ واز دی آرٹ. تو کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو کمنگ جنریشنز جو آلریڈی اتنی ڈسکنیکٹڈ ہیں فرام دا ریالٹی اور دے آر مور کنیکٹڈ ٹو اے مشین, کیا وہ ایک بند کمرے میں حقیقتیں تلاش کر سکتی ہیں؟ یہ بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آتے آتے ایک بیچ کا زمانہ ضرور ایسا ہوگا, آئی مے بی رانگ, کہ جہاں کیٹاسٹرفی ہوگی اور یہاں ایک بڑی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی اس شفٹ کی. جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں نا تو کافی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. بالکل. اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک پوری جنریشن شاید اس میں پھنس جائے اور وہ قید ہو جائے ان مشینوں کے اندر اور ان کی زندگی اسی میں صرف ہو کے رہ جائے. یہ ایک خطرہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جس طرح آپ ایٹامک پاور بناتے ہیں یا ہم نے فشن اور فیوژن ریئیکشنز کی بات کی تھی, تو پھر آپ اس سے بم بناتے ہیں یا اس سے برق بناتے ہیں, جی یہ تو آپ کی مرضی ہے. یہ دیکھیے نور ہے نا, نور کا ایک حصہ روشنی ہے, لیکن نور کے اندر صرف روشنی نہیں ہوتی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ نور میں سے صرف روشنی ہی باہر نکالیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن نور میں تو الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ بھی ہیں. تو سائنس نے الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کو کیپچر کیا, انفرا ریڈ سے بے شمار ایجادات کیے اور اس سے بہت ساری بیماریوں کے علاج ڈھونڈے اور بہت ساری ہیلنگ اس میں سے ڈھونڈی, کیونکہ انہوں نے نور کو نور مانا اور اس کو روشنی یا وہ 7 رنگ نہیں مانا, ٹھیک ہے. اور الٹرا وائلٹ سے انہوں نے اور ایکس رے سے اور یعنی کیا کیا ایسے طریقے دریافت کیے جہاں انہوں نے بیماریوں کی تشخیص میں اسے استعمال کیا. تو انسان جس سے جو اوجھل ہے, نظر سے اوجھل ہے, جب اس کو غائب پر ایمان لے آتا ہے, بالکل, اور غائب پر ایمان لانے کے بعد پھر اس کو ڈسکور کرنا شروع کرتا ہے اس غائب کو, تو اس میں اس کی جتنی ہیلنگ ہے, جتنی پاسبلٹیز ہیں, وہ میرے خیال میں زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, اگر جس کے ہاتھ میں یہ کھلونا ہے وہ مومن ہو. ایگزیکٹلی. اگر جس کے ہاتھ میں یہ کھلونا ہے وہ ایک دیوانہ ہے اور وہ ایک وائلڈ چائلڈ ہے انسان کا, تو وہ تو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا, بالکل صاف ظاہر ہے یہ رسک ہے. تو ہم نے انتظام اور اہتمام صرف اس بات کا کرنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس عام انسان تک پہنچ جائے, سب اس کے اندر شامل ہو جائیں, اور اس کے اندر وہ جو پرومس تھا انسان کا, یعنی دیکھیے نیچر کے اصول کے تابع ہو جائے گا انسان, ٹھیک ہے. نیچر میں سب سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کے لیے ایک ہوتی ہے, یعنی جب بارش پڑتی ہے تو غریب اور امیر کا فرق تو نہیں کرتی نا, پھر وہ کیچڑ کا اور پوتر پانی کا فرق تو نہیں کرتی نا, وہ اس کے اندر ایک ایکوٹی ہے, اس کے اندر ایک بینیولنس ہے, ایک احسان کی کیفیت ہے نیچر کے اندر.
وہ احسان کی کیفیت لانی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک مومن کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر یہ فلاح انسانی کے لیے استعمال ہوگی. اور اگر یہ کسی یزید کے ہاتھ آ گئی, ٹھیک ہے, تو پھر جو یزید کرتے ہیں زمانے کے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں, ابھی بھی کر ہی رہے ہیں, اور وہ بغیر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بھی کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. تو یہ جو آپ نے بات کی تھی ابھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کو اس بات کی ریئلائزیشن آ جائے کہ جو اس کا تعلق ہے اس باقی لوگوں کے ساتھ وہ اس کے لیے اتنا کوئی خاص بینیفیشل نہیں تھا, اس کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ ساری چیزیں. سو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بہت سارے کویشچنز, ان لمیٹیڈ کویشچنز بنا دیتا ہے آپ کے لیے کہ جسٹ کیپ آن تھنک, اگر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں, کسی بھی انسان کے لیے اگر یہ سب کچھ بے معنی ہو جائے تو اور بہت ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ ہر ایک چیز کو پھر کویشچن کرنا شروع کریں کہ اس کا کیا مقصد ہے, ایونچولی کویشچننگ کہ میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. سو ہاؤ ٹو میک شیور کہ انسان اس سارے پروسیس میں صحیح ٹریک پر ہی رہے اور کسی غلط ڈائمنشن میں نہ چلا جائے. بہت ضروری سوال ہے. ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.